ابھی فیصل ملک نے بات کی تھی کل صبح کی، کل صبح کو صبح کے کوئی 2 بجے ہم وہاں اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور جوان بھی تھے. تو اور ہم نے تھوڑی وہ بچوں نے تھوڑی سی آگ لگا دی، کیونکہ کم سے کم 9 ڈگری ٹیمپریچر تھا اور ٹھنڈ تھی. اور انہوں نے واٹر کینن سے جو کیا، فیصل ملک کو احتجاج اس کے اوپر مذمت کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں نہ ہم ان کے پانی سے گھبراتے ہیں، نہ ہم ان کی واٹر کینن سے گھبراتے ہیں. ان کے پاس ٹیئر گیس شیلز بھی تھے، یہ وہ بھی چلا دیں، ہم نہیں گھبراتے. ہم اپنے بھائی عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، غیر آئینی ہے یہ، غیر آئینی چیز یہ حکومت کر رہی ہے. جب یہ غیر آئینی کرتے ہیں، یہ کون سا دنیا میں قانون ہے جو کہتا ہے کہ حکومت کے پاس فری ہینڈ ہے، وہ قانون سے اوپر ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے دنیا میں؟ یہ پاکستان میں یہ فاشزم ہے جس کے تحت آپ کہتے ہیں کہ آپ قانون کی ایک ایک زبر سے پیش کر رہے ہیں. آپ 5 منٹ لیٹ ہو. بطور ممبر پنجاب بار کونسل میں نے اپنے دیگر ممبران سے بھی بات کی. جو فسطائیت انہوں نے 1-2 دن قبل کی رات کو جس طرح 3 نہتی خواتین پہ پانی پھینکا گیا، تو اور بھی جو وہاں پہ لوگ تھے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. وہ غیر قانونی عمل تھا اور اس کے متعلق لیگل ایکشن ہونا چاہیے. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. 3 نہتی خواتین انتظار کر رہی ہیں، اور دیگر لوگ بھی تھے، لیکن یہ 3 نہتی خواتین جو بہنیں ہیں خان صاحب کی، یہ تو ویٹ کر رہی تھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور جا کے سردی کی ٹھٹرتی رات میں ٹھنڈا پانی پھینکا گیا واٹر کینن سے. ان ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کسی بھی معزز معاشرے میں اس طرح کی چیزیں بالکل ان ایکسیپٹیبل ہیں. اور اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم بات کرتے ہیں، لیگل ٹیم بات کرے گی، اور انشاءاللہ ہم لیگل ایکشن لیں گے. دوسری جہاں تک آج کے کیس کی بات ہے، آج ہیئرنگ کے لیے کیس فکس تھا صادقہ آباد کا. اس کیس میں حلیمہ خانم صاحب آپ کے سامنے کھڑی ہیں، موجود ہیں، عدالت میں پیش ہوئی. میں بھی پیش ہوا. میں ایکچولی اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا. ہائی کورٹ سے ہو کے سیدھا میں ادھر آیا، اور یہاں پہ ٹریفک کا بڑا ایشو ہے، کیونکہ روڈ بن رہی ہے تو ٹریفک کا ایشو ہے. ٹریفک بڑی دیر تک جیم رہتی ہے، تو اس میں ہم لوگ کچھ تھوڑی سی دیر لیٹ ہو گئے. عدالت میں آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہماری غیر حاضری لگا دی گئی ہے. عدالت میں نے درخواست دے دی ہے، حلیمہ خانم صاحبہ موجود ہیں، ان کی حاضری لگائی جائے، اور جو بھی کارروائی کرنی ہے ایز پر لا اس کیس میں ہم اس میں حاضر ہیں. لیکن ابھی ہماری اپلیکیشن گئی ہے. ہماری اپلیکیشن پہ عدالت نے حاضری مارک کرنے کی بابت منڈے کی ڈیٹ دے دی ہے. 15 کو ہماری اس اپلیکیشن پہ آرگومنٹس ہوں گے، جو ہماری آج کی غیر حاضری لگائی گئی ہے اور جو باقی دیگر آرڈر کیے گئے. تو یہ ساری لیگل پروسیڈنگز ہیں. باقی بات حلیمہ خان. تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو عمران خان ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ پاکستان کو ایک کمپنی سمجھ رہے ہیں. میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں. ایک کمپنی ہے جس کے اندر معدنیات بھی نہیں کیے ہیں، چینی پہ جتنے مرضی یہ قیمت لگا دیں وہ بھی نہیں کیا ہے. جب دل کرے گندم جو ہر انسان کو اس پاکستان میں کھانی ہے، اس کی جس وقت دل کرے امپورٹ کر لیں، جس وقت دل کرے باہر بھیج دیں، اور اس کے اوپر کھربوں روپے بنائیں، وہ بھی ان کی ہے. آپ کی جو بجلی ہے جو انہی کی کمپنی ہے، آپ کی بجلی کا ریٹ بڑھا دیں، کمپنی ہے، آپ غلام ہو، کام کرو اور ان کی خدمت کرو. تو یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس کا پاکستان کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان اس 90% لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے پاکستان کے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حق ہے، ہمارا حصہ دو اس ملک میں. وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو، عمران خان کو اس لیے بند کر دیا قید تنہائی میں کہ وہ یہ نہ بات کر دے اپنے لوگوں کی، وہ یہ نہ کہہ دے آپ لوگوں کو دوبارہ، اور میں دہرا دوں گی کہ دیکھو اس غلامی میں کب تک آپ پھنسے رہو گے. آج ان کی غلامی کر رہے ہو کیونکہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، آج آپ کر رہے ہو، کل آپ کی نسلیں ان کی غلامی کریں گی. یہ عمران خان کا آخری پیغام تھا. یہ اس پیغام سے گھبرا رہے ہیں کہ عمران خان دوبارہ نہ دے دے. میں دہرا رہی ہوں عمران خان کا پیغام. 2 مہینے میں عمران خان نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ اس غلامی سے آپ لوگ نکلو. یہ آپ کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہے. آج آپ دیکھ لیں کورٹ کے اندر. اب کیونکہ میں عمران خان کا پیغام دہرا رہی ہوں، اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن والے کیا ٹی وی پہ، اچھا
कानून कह रहे हैं कि कानून ये क्या कहते हैं, सब जुडिशियस है, सब जुडिस पहले सब जुडिस कहते थे पहले। ओ ये ट्रायल चल रही है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता। टीवी के ऊपर बैठ के एंकर बैठ के कहते हैं कि हलीमा खान को सजा हुई है 5 से 6 साल। तो वो तो बेचारे थे, मेरी बहनों को क्योंकि वो गिर गई थी, और हमारे साथ भी जो बच्चे थे, मैं उनको कह रही थी कि वो सारे किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, बड़े हिम्मत वाले थे सारे, उस ठंड के बावजूद जवान भी बुजुर्ग भी। हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये इंशाल्लाह ना ये पानी फेंके, ना ये सुबह के 0 डिग्री को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको कैद तन्हाई में रख के कई महीनों से 2 महीने हो गए हैं। इन 2 महीनों में सिर्फ मेरी बहन 3 दफ़ा 20-20 मिनट के लिए मिली है, और इन 2 मुलाकातों में 3 मुलाकातों में 2 मुलाकातों में एक दफ़ा बुशरा बीबी की भाभी थी और एक दफ़ा उनकी बेटी थी 20 मिनट के लिए। तो दोनों की बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकातें कुल अगर आप गिनें तो 40 मिनट की बुशरा बीबी की हुई हैं 2 महीने में अपनी फैमिली के साथ, और 1 घंटे की इमरान खान की हुई हैं कुल 2 महीनों में। ये दुनिया के कानून और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। आप मुझे बताएं कि जब ये हम कहते हैं कि गैर कानूनी है, कोई सुनने वाला है, कोई इसका जवाब देने वाला है? और आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोसिक्यूटर है, इनको शर्म आनी चाहिए जब ये मुड़ के कहता है कि 2 बजे ख़वातीन का क्या काम था बाहर बैठना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते वक्त, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बुजुर्गों पे ऐसी बात करते वक्त। ये बैठे हुए थे अपना हक मांगने के लिए, और ये हमारा कानून इजाज़त देता है, हमारा आइन इजाज़त देता है। हम इस मुल्क के लोग हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ये जो थोड़े से लोग बैठे हुए हैं ये इनका मुल्क है और हम यहाँ क्या उनके मुलाजिम हैं? इमरान खान जो कहते हैं आप गुलाम हैं इनके। अब वही मसला ये हो रहा है। अब फिर से सुन लें, मैं फिर से दोहराना, और आप ह्यूमन राइट्स के लिए निकले। ये 3 चीज़ें हर दफ़ा इमरान खान ने दोहराई। जब हम 3 चीज़ों के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें, ये आपका आईनी हक है, ये इमरान खान ने कहा। अच्छा, मैंने तो आप लोगों को दे दिया था पैगाम। अगर आप लोगों ने, मीडिया वालों ने कोई इंतजार किया तो फिर मैंने तो, मेरी तो रिकॉर्डिंग है। अब आप बताएं आप लोगों ने क्या किया, तो जिस पे वो प्रोसिक्यूशन इतनी परेशान है। मेहरबानी, शुक्रिया। आप गोलियां चलाना चाहते हो, हम शहीद, अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे। तो आगे और हमारे साथ क्या कर सकते हो? जेल से हमें क्या डराना है? आपने हमें जेल से क्या डराना है? हम अपने से बड़े मकसद के लिए, इमरान खान खड़ा है अपने से बड़े मकसद के लिए, 2.5 साल से एक मकसद के लिए जेल में बैठा है, जहाँ इतना बड़ी एक कुर्बानी देने को तैयार हो, हम उसके आगे बौने हैं। हम कुछ भी करने उस तक नहीं पहुंच सकते जो वो कुर्बानी देने को तैयार है, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने को तैयार है। आप फ़ख्र करते हैं कि हमारा ऐसा भाई है, और पूरी कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाने के लिए ऐसा शख्स मौजूद है पाकिस्तान में, जो आप दुनिया में जिससे के ऊपर आप फ़ख्र कर सकते हो। और इसलिए ऐसे इंसान को गद्दार कहना, हमें गद्दार कहना, अगर ये लोग कहते हैं ना गद्दार है, अगर ये लोग जो खुद गद्दारी इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, जब ये लोग कहते हैं तो इसका मतलब ये हमें तमगा दे रहे हैं, क्योंकि इनके गद्दार हैं हम, पाकिस्तान के गद्दार नहीं हैं, इन लोगों के गद्दार हैं, जिनको फिक्र है अपनी दौलतों की, अपने ओहदों की, जो अपने आप में डालते जाओ। ये मजाक बना दिया पाकिस्तान का, दुनिया के आगे आप रुसवा हो रहे हो। कभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब बना रहे हो, सारी दुनिया में जॉब बन रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई इज्जत रख लो, अपनी रख लो, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की इज़्ज़त और कौम की इज़्ज़त इमरान खान ने आसमानों तक पहुँचा दिया है। दुनिया सलूट कर रही है उसको कि एक हक के लिए एक मर्द खड़ा हुआ है, एक इंसान खड़ा हुआ है, अपनी जान देने को तैयार है। इसलिए कदर करें इस इंसान की। आपको अल्लाह से डर नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते। हाँ, इमरान खान अल्लाह ताला की हिफाजत है, इमरान खान के साथ दुआएं हैं, लेकिन ये लोगों की किसी की जरूरत ही नहीं है इमरान खान को हाथ लगाए। ये गीदड़ हैं, टीवी पे बैठ के नारे लगा रहे हैं, एक इमरान खान, और जो बोल रहे हैं ना, सारों के नाम
سب کو پتہ ہے پاکستان میں، ساروں کو پتہ ہے۔ ان بیچاروں سے جو کہلوایا جا رہا ہے یہ کدھر بھاگیں گے؟ اس ملک سے بھاگ نہیں سکتے۔ جو بول رہے ہیں نا جات کے ہی نہیں سکیں گے، نہ یہ ملک چھوڑ سکیں گے، دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بھی ہے، اس لیے ان کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو بول رہے ہیں یہ خوف سے بول رہے ہیں۔ پانی پھینک دیا، 9 ڈگری ٹیمپریچر تھا 2:30 بجے رات کے، اتنا ٹھنڈا نہیں لگا جتنا ہمیں ڈر لگ رہا ہوگا کہ پہلے ہم نے سوچا پانی آئے گا بڑا ٹھنڈا ہوگا، لیکن انہوں نے 3 دفعہ ہمارے پر پانی کا اٹیک کیا، اور پھر ہمیں سمجھ آ گئی تھی تھوڑی، ہم بھی سمجھدار ہو گئے، کیونکہ پھر ہمیں اگر کوئی گلی ملتی تھی ہم اس کے اندر بھاگ جاتے تھے، ہم پھر نکلتے تھے، یہ پھر پانی پھینکتے تھے، جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کو جانے دے رہے ہیں، یہ کس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں بیٹھے نہ یہاں کھڑے ہیں، جانے نہیں دے رہے تھے۔ زخمی نہیں ہوں، پانی کھایا تھا لیکن زخمی کوئی نہیں ہوا۔ میری بہنیں ہاں وہ ان کو زخم آیا ہے، ان کو کہاں لیکن ان کو گری تھی نیچے، کہاں ٹانگوں پہ زخم آئے ہیں ان کے، کیونکہ پتھر تھے، آپ کو پتہ وہاں کیچڑ اور پتھر تھا، تو ان کو زخم آئے ہیں، لیکن وہ خیر ہے اس کی۔